ناممکن کو جانبازوں نے ممکن کر دکھایا تھا۔ دنیا بھر کی جنگوں میں اتنی اونچائی پر ہونے والے اس مارکے کے فاتحین نے عسکری تاریخ کی ناقابل یقین مثال قائم کر دی تھی۔ کیپٹن کامران اور ان کے ساتھیوں نے بھارتیوں کو پسپا کر کے واپس دھکیل دیا تھا، اور اب وہ انتہائی غیر یقینی کے حالات میں یہاں پوسٹ قائم کرنے جا رہے تھے۔ اس چوٹی پر 22,000 فٹ کی بلندی پر فوجی پوسٹ قائم کرنا انسانی گمان سے باہر کی بات ہے۔ چوٹی تک راشن، ہتھیار، کیروسین آئل کے جیری کین، ٹینٹ اور دیگر ضروریات زندگی پہنچانا بظاہر ممکن دکھائی نہیں دے رہا تھا، لیکن ناممکن کو ممکن کر دکھانے والے ان جانبازوں نے 6 گھنٹے کی جان لیوا مشقت کے بعد یہ کارنامہ بھی کر دکھایا۔ اس دوران وہ بہت سی قدرتی آفات کا شکار ہوتے رہے۔ کئی جوانوں کو فراسٹ بائٹ ہو گیا، کچھ غازیوں کو شدید سر درد نے جکڑ لیا۔ اس موذی مرض کا علاج سوائے اس کے اور کچھ نہیں کہ مریض کو ایک لمحہ ضائع کیے بغیر پہلے سے کم بلندی پر لایا جائے۔ لیکن آہنی اعصاب رکھنے والے ان گوشت پوست کے انسانوں نے کوئی شکایت نہیں کی، کسی اضطراب کا مظاہرہ نہیں کیا۔ وہ اپنی تمام تر توانائیوں کے ساتھ اپنے کام میں جٹے رہے۔ بھارتیوں کا جوابی حملہ کسی بھی لمحے متوقع تھا۔ وہ ٹھنڈے پیٹوں اس شکست کو ہضم نہیں کر سکتے تھے، اور یہاں سب دشمن کے حملے کے منتظر اور تیار تھے۔ اپنی جسمانی کمزوری کے باوجود حرف شکایت لبوں پر نہیں لاتے تھے۔ ان نازک حالات میں کامران پوسٹ پر ایک تجربہ کار افسر کی ضرورت اور زیادہ بڑھ گئی تھی، جو وہاں جا کر نہ صرف دشمن کی متوقع کارروائی کا منہ توڑ جواب دے، بلکہ جس کی آمد سے جوانوں کا مورال اور زیادہ بڑھ سکے۔ اس مرحلے پر بریگیڈیئر ہیڈ کوارٹر میں بریگیڈیئر میجر عبد الرحمان بلال نے رسم بلالی نبھانے کے لیے اپنی خدمات پیش کی۔ ان کے ساتھ ہی 78 فیلڈ ریجمنٹ کے کیپٹن ظفر دیدبان بن کر آگے پہنچے۔ کیپٹن ظفر کو سیلنگ کے ذریعے نوید ٹاپ پر اتارا گیا، جنہوں نے یہاں بیٹھ کر اپنے توپخانے کا کارگر فائر دشمن کی ارد گرد موجود پوسٹوں پر گرانے کا عمل شروع کر دیا۔ میجر بلال 29 اپریل کو ہیلی کاپٹر کی سیلنگ کے ذریعے نوید ٹاپ پر اترے اور وہاں سے کٹن راستہ سر کر کے کامران ٹاپ پر پہنچے اور کمبان سنبھال لی۔ بھارتیوں کی آگرہ پوسٹ پر کامران پوسٹ غالب ہو گئی تھی۔ کیپٹن ظفر نے کامران ٹاپ پر پہنچ کر توپ خانے سے فائرنگ کروائی۔ بھارتیوں کی گنگا بیس، سادو اور آگرہ 2 کو ملیا میٹ کروا دیا۔ اس دوران نوید ٹاپ سے بھارتیوں کی گنگا بیس اور سادو پوسٹ کے درمیان چلنے والی پارٹیوں کی کمبختی آ گئی۔ اس راستے سے سفر کرنے والے بھارتی فوجی چھوٹے ہتھیاروں اور راکٹ لانچر کی زد میں آ چکے تھے، اور ان کے لیے یہاں سفر کرنا ممکن نہیں رہا تھا۔ غازیوں نے جرأت ایمانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے دنیا کی عسکری تاریخ کا ہمیشہ زندہ رہنے والا باب رقم کیا تھا۔ انہوں نے اس محاذ پر دشمن کی دم اور سر دونوں اپنے قدموں تلے کچل ڈالے تھے۔ اب دشمن بے بس ہو چکا تھا۔ اس نے بتیرے ہاتھ پاؤں مارے، بے پناہ آتش و آہن برسا کر اپنی عددی اور اسلحی برتری کے بل بوتے پر چاہ کے اپنی شکست کا داغ دھو ڈالے، لیکن ایسا ممکن نہیں رہا تھا۔ پاکستانی دیدبان نے انتہائی مہارت سے توپخانے کا فائر گرا کر گنگا بیس کو تباہ کر دیا تھا۔ شکست خوردہ بھارتی بڑی تیزی سے راہ فرار اختیار کر رہے تھے اور گنگا بیس خالی ہو گیا تھا۔ کرنل چڈھا کا پارا مسلسل چڑھتا جا رہا تھا۔ غصے سے اس کے چہرے کی رگیں کھچ گئی تھیں، اور وہ کھا جانے والی نظروں سے کبھی ان فائلوں کی طرف دیکھتا اور کبھی پاسوان کی طرف۔ حیرت ہے کہ گزشتہ 3 سال سے اس لونڈے نے ہمیں پاگل بنا رکھا ہے۔ اس کے پرنٹ تمہارے پاس محفوظ ہیں۔ اس سکھ کے بچے نے اس کی مکمل تصویر ڈیزائن کروا دی تھی۔ اس کی بیوی نے تصدیق کی تھی، اس کے ہمسایوں نے بھی تصدیق کی تھی کہ یہ وہی لڑکا ہے جس نے پرائم منسٹر ہاؤس کے باورچی گرجیت سنگھ کو بیوقوف بنا کر اپنے کام پر لگا رکھا تھا، اور تم لوگ ابھی تک اسے تلاش نہیں کر سکے۔ اس نے انگارہ ایسی آنکھیں پاسوان کے چہرے پر گاڑتے ہوئے کہا۔ پاسوان کو یوں لگا جیسے اس کی آنکھوں سے نکلنے والے شعلے کسی بھی لمحے پاسوان کی آنکھوں کے راستے اس کے سارے بدن میں اتر جائیں گے۔
جب بھی وہ کرنل چڈھا سے آنکھیں ملاتا تو نہ جانے کیوں اسے اپنے اندر کچھ جلنے کا احساس ہونے لگتا۔ لک مسٹر پاسوان، مجھے رزلٹ چاہیے، رزلٹ، اور وہ بھی پازیٹیو۔ مجھے یہ لڑکا چاہیے ہر صورت میں۔ اس نے اپنے سامنے دھری پردیپ سنگھ کی تصویر پر نفرت سے اپنی چھڑی کی نوک رکھتے ہوئے کہا، رائٹ سر، میں اپنی جان لڑا دوں گا سر، بس ایک الجھن ہے۔ پاسوان نے اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے کہا، کیا؟ جنرل چڈھا کا لہجہ پھاڑ کھانے والا تھا۔ سر، بریگیڈیئر کول کی مسز اور بیٹی تینوں کی الگ الگ تفتیش ضروری ہے۔ پاسوان نے ہمت کر کے کہہ ہی دیا، اس میں رکاوٹ کیا ہے؟ جنرل چڈھا نے اس کی طرف عجیب سی نظروں سے دیکھتے ہوئے یوں سوال کیا جیسے اسے پاسوان کی ذہنی حالت پر شک ہو رہا ہو۔ آرمی سر، ہیڈ کوارٹر والے بریگیڈیئر کول سے۔ ڈیم اٹ پاسوان، تمہاری عقل کیا گھاس چرنے گئی ہے؟ تم کسی فرم کے اکاؤنٹنٹ نہیں، را کے آفیسر ہو۔ تمہیں کسی دیش دروہی کی تفتیش کے لیے آرمی سے اجازت لینا پڑے گی۔ اور پھر میں کیا ہوں؟ میں آرمی نہیں؟ اس نے جنونیوں کی طرح اپنے گندے پر سجے سٹارز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ پاسوان کے لیے اس کا رویہ اب اجنبی نہیں رہا تھا۔ کرنل چڈھا کو آرمی سے یہاں ڈیپوٹیشن پر آئے ہوئے 4 ماہ ہو گئے تھے۔ اس دوران اس نے اپنی حد تک را کے اس تفتیشی سیل کو گھٹاپو بنا کر رکھ دیا تھا۔ آج تک اس نے کوئی کام رولز اینڈ ریگولیشن کے مطابق نہیں کیا تھا۔ کسی بھی مشکوک کو اس کے گھر یا راستے سے اغوا کر لینا اور شک یقین میں بدلنے پر اذیت ناک موت مارنے کے بعد اس کی لاش لاوارث پھینک دینا اس کے بائیں ہاتھ کا کھیل بن چکا تھا۔ حیرت تو اس بات پر تھی کہ کوئی اسے پوچھنے والا نہیں تھا، بلکہ جوں جوں اس کی دہشت بڑھ رہی تھی اس کا احترام بھی بڑھتا جا رہا تھا۔ ابھی پچھلے ہی دنوں اس نے جموں کشمیر سے آئے ایک مسلمان ڈی ایس پی کو جب وہ دہلی ایئرپورٹ کی طرف جا رہا تھا راستے سے اٹھا لیا۔ کرنل چڈھا کے کسی سورس نے اسے اطلاع دی تھی کہ اس ڈی ایس پی کے کشمیری مجاہدین سے انڈر گراؤنڈ روابط ہے۔ کشمیری پولیس کے اس ڈی ایس پی کو اس نے حکومت جموں و کشمیر سے مخالفت مول لے کر اذیت ناک تفتیشی مراحل سے گزارا اور اس پر اتنا تشدد کیا کہ وہ مر گیا۔ اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ملا کہ اس ڈی ایس پی کے کشمیری مجاہدین سے کوئی روابط ہیں، لیکن وہ مارا گیا۔ اور مزے کی بات تو یہ تھی کہ کرنل چڈھا کو معمول کی سرزنش بھی نہیں کی گئی تھی۔ اب تو اس کے ساتھی بھی اس سے ڈرنے لگے تھے۔ اس نے را کے اس سیف ہاؤس کو جہاں وہ لوگ اپنا جعلی سا دفتر بنا کر بیٹھے تھے سلاٹر ہاؤس میں تبدیل کر دیا تھا۔ دہلی کے پوش علاقے میں بنی اس کوٹھی کے تہہ خانے کے کمرے اس نے ساؤنڈ پروف کروا لیے تھے اور یہاں اپنے سامنے مشتبہ ملزموں کی تفتیش کروایا کرتا تھا۔ اس نے انسانوں کے ساتھ وحشیانہ تشدد کے ایسے ایسے طریقے ایجاد کیے تھے کہ بسا اوقات اس کے ساتھی حیران رہ جاتے تھے کہ اس کا تعلق واقعی انسانوں کی نسل سے ہے۔ ناظرین، اگر آپ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ اور اگر آپ یہ سیریز مکمل دیکھنا چاہتے ہیں تو نیچے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کریں۔